पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंश्योरेंस इदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 50 साल से पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म कोशा है। आज ये इदारा जनाब शुएब जावेद हुसैन की आला क़यादत की बदौलत कामयाबी के आला मकाम को छू रहा है। गोल्डन जुबली के इस मौका पर स्टेट लाइफ ने एक शानदार प्लान पेश किया है। जी हां, गोल्डन एंडोमेंट प्लान टेबल 81। दोस्तों, HRD डिवीजन की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान सिद्दीकी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्डन एंडोमेंट प्लान है क्या, ये हमारी कौन सी ज़रूरियात को पूरा करता है, ये किन अफराद के लिए मौजू है और इसमें शामिल इजाफी मुहादाजात की अफादियत है क्या। आखिर में हम सीखेंगे किस्त निकालने का आसान तरीका। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोल्डन एंडोमेंट प्लान है क्या। गोल्डन एंडोमेंट प्लान बचत और तहफ़्फ़ुज़ की एक मुनफरद और शानदार स्कीम है। इसमें बीमा जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ 20 साल तक जारी रहता है, जबकि पहले 7 साल प्रीमियम अदा करना पड़ता है। इस प्लान के तहत काबिल अदायगी फ़वाइद और बोनसेस 20 साल तक अदा किए जाएंगे और ये पॉलिसी 7 साल तक किस्त अदा करने के बाद भी स्टेट लाइफ के सरप्लस में हिस्सा लेती रहेगी। याद रखिएगा कि 20 साल एंडोमेंट प्लान के ऐलान करदा बोनसेस गोल्डन एंडोमेंट प्लान पर भी लागू होंगे। गोल्डन एंडोमेंट प्लान आपके मालियाती मंसूबों में एक जबरदस्त इजाफा है। ये आपके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए एक मुख्तसर मुद्दत की बचत है। इसमें पॉलिसी की पूरी मुद्दत तक प्रीमियम अदा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकता है। अब हम देखेंगे कि इससे हम कौन कौन सी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। ये पॉलिसी बच्चों की तालीम और दीगर जरूरियात को पूरा करती है। ये पॉलिसी रिटायरमेंट के बाद आमदनी का जरिया और मुस्तकबिल के लिए बचत का मंसूबा भी है। ये पॉलिसी दिगर मालियाती हंगामी हालात में तर्ज जिंदगी के तकाजों को बरकरार रखती है और ये पॉलिसी होल्डर के इंतकाल पर उसके खानदान की फौरी माली इमदाद को यकीनी बनाती है। अब हम देखते हैं कि गोल्डन एंडोमेंट प्लान जो है ये किन अफराद के लिए मौजू है। ये उन अफराद के लिए मौजू है जो मुख्तसर मुद्दत में किस्त अदा करके आइंदा की लायबिलिटी से आज़ाद रहना चाहते हों, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, ताजिर, जिम्मेदार, किसान। ऐसे अफराद जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और वो जॉब के पीरियड के दरमियान में किस्तें अदा करके ज़्यादा अरसा तक रिस्क कवर के साथ मुनाफा में शरीक रहना चाहते हों, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब होल्डर्स, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे अफराद जो रिस्पॉन्सिबल हों और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हों, उनके लिए भी ये बहुत मौजू प्लान है। अब हम इस प्लान की खसूसियात देखेंगे। आपने देखा कि गोल्डन एंडोमेंट एक किस्म का कन्वेंशनल एंडोमेंट प्लान है। इसमें बोनस की जो शराकत है, यानी कि ये पॉलिसी भी स्टेट लाइफ के हर साल ऐलान करदा बोनस में शामिल है और इस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गारंटी दी जाती है। इसमें कर्ज की सहूलत भी है, यानी तीसरे प्रीमियम की अदायगी के बाद पॉलिसी होल्डर की सिलेंडर वैल्यू का 80% ज्यादा से ज्यादा कर्ज हासिल किया जाता है, यानी नेट सिलेंडर वैल्यू का 80% लोन लिया जा सकता है। इस पॉलिसी में शामिल होने के लिए कम से कम उम्र 20 साल है और ज्यादा से ज्यादा 55 साल है। इस पॉलिसी की कवरेज जो टर्म्स हैं वो 20 ईयर है सिर्फ, और इसमें प्रीमियम की अदायगी जो है वो सिर्फ 7 सालों के लिए है, यानी कि वो भी सालाना बुनियाद पर काबिल कबूल होंगे। इसमें कम से कम किस्त जो है वो सालाना वो 15,000 रुपया है। अगर कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी का खात्मा करना चाहता है, खत्म कराना चाहता है, तो इसमें पॉलिसी होल्डर के पास ये इख्तियार है कि वो 2 साल के प्रीमियम की अदायगी के बाद पॉलिसी को सरेंडर करा दे। इसमें मैच्योरिटी का बेनिफिट भी है, तो इसमें पॉलिसी होल्डर को ज़र बीमा रकम के साथ जमाशुदा बोनस जो है मैच्योरिटी की तारीख पर पॉलिसी होल्डर को काबिल अदायगी रहेंगे। इसमें डेथ बेनिफिट भी है। खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की वफात हो जाए तो उसको, यानी कि उसके नामजद वर्सा को ज़र बीमा रकम और जमाशुदा बोनस जो है काबिल अदायगी होंगे। इस प्लान में फ्री लुक पीरियड भी है, यानी पॉलिसी जारी होने की तारीख से 14 दिन के अंदर अंदर अगर पॉलिसी होल्डर चाहे
تو اپنے اس معاہدے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس میں گریس پیریڈ بھی شامل ہے، یعنی کہ پالیسی ہولڈرز قسط واجب الادا ہونے کے بعد 31 دن کی جو رعایتی مدت ہے اس کے اندر اسٹیٹ لائف کو پریمیم ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہے یہ اس میں وہی ریکوائرمنٹ لاگو ہوں گی جیسے وہ دوسرے میعادی منصوبہ جات میں انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہی شرائط گولڈن اینڈومنٹ پر بھی لاگو ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ضمنی معاہدے کی جانب۔ اس میں دو ضمنی معاہدے ہیں۔ پہلا ہے حادثاتی موت کا فائدہ جسے ہم کہتے ہیں ADB ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ۔ اس ضمنی معاہدے میں پالیسی کی مدت کے دوران اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ADB میں جو ایج کا کوریج ہے وہ 55 سال تک وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ٹرم انشورنس رائڈر۔ اس ضمنی معاہدہ میں پالیسی کی مدت کے درمیان اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر طبعی یا حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے، اور TIR کو ون ٹائم حاصل کرنے کی میکسیمم عمر جو ہے وہ 55 سال ہے۔ دوستو اب ہمارے سامنے پریمیم ریٹ آ گیا، یہ ٹیبل موجود ہے، گولڈن اینڈومنٹ ٹیبل 81۔ اس میں TIR کا ریٹ بھی ہے اور ADB کا بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پر کہ یہاں عمر دی گئی ہے 20 سال سے لے کے 55 سال تک، اور اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریمیم کا ریٹ پر 1000 دیا گیا ہے ایج کے حساب سے، اور ساتھ ہی TIR کا ریٹ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ADB کا ریٹ دیا ہے۔ یہاں پر ایک ہم اگزامپل لیں گے جو کہ ایک السٹریشن ہے ٹیبل 81 کی۔ اس میں پالیسی ہولڈر کی عمر ہے 30 سال، وہ سم ایشورڈ لینا چاہتا ہے 2 ملین کا، یعنی کہ زر بیمہ 20 لاکھ روپے کا۔ ٹرم آف دی پالیسی 20 ایئر ہے، اور پریمیم پیئنگ ٹرم جو ہے وہ 7 ایئر ہے۔ اب ہم آتے ہیں گولڈن اینڈومنٹ کی طرف۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ایج کے اوپر جب ہم نے ٹیبل کا مدد لی تو ہم نے دیکھا کہ 30 کے اگینسٹ جو اس کا ریٹ ہے وہ بنتا ہے 106.85 روپیہ۔ تو ہم نے پر 1000 ریٹ اٹھایا جو کہ تھا 106.85۔ کیونکہ یہ پالیسی 3 لاکھ یا اس سے ابو ہوتی ہے تو اسٹیٹ لائف سے ریبیٹ دیتی ہے 50 کا 0.50 کا، تو ہم نے یہاں 0.50 کو مائنس کیا تو جواب آیا 106.35۔ اب ہم نے اس کو سم انشور سے ضرب دیا 2000 سے، کیونکہ یہ پالیسی ہے 20 لاکھ کی۔ جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا 2,12,700 روپیہ۔ پالیسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں ہم پالیسی فیس ایڈ کرتے ہیں صرف 100 روپیز، تو ہم نے اس کو ایڈ کیا تو جواب آیا ہمارے پاس اینول پریمیم کی صورت میں 2,12,800 روپیہ۔ دوستو یہ جن کی عمر 30 ایئر ہے یہ ہر سال ادا کریں گے 2,12,800 روپیہ، اور 7 سالوں میں جو یہ پے کریں گے 14,89,600 روپیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں 03 کے ساتھ۔ اسی ایج کے اوپر جو ہم نے کیلکولیٹ کیا 03 میں تو ان کی انسٹالمنٹ بنی ہے پر ایئر 95,940 روپیہ۔ تو یہ ٹوٹل پریمیم ادا کریں گے 20 سال میں 03 میں 19,18,800 روپیہ۔ آپ کو یہاں ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل 81 جو کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے وہ سستا ہے 03 ٹیبل سے 4,29,200 روپیہ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سینیریو 1۔ مسٹر علی جن کی عمر 30 سال ہے وہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بزنس میں ایکسپینشن کے لیے لانگ ٹرم بنیادوں پر سیونگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سم ایشورڈ ہو 2 ملین کا، یعنی زر بیمہ رقم جو ہے وہ 20 لاکھ ہو۔ ان کی عمر ہے 30 سال۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا کہ 30 سال پہ جو ہم نے قسط کیلکولیٹ کی تھی 20 لاکھ کی، تو وہ بنتا تھا پریمیم 2,12,800 روپیہ سالانہ۔ جب مسٹر علی کی عمر 37 سال ہوئی تو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن شامل کی 7 سالوں میں 14,89,600 روپیہ۔ ٹھیک 10 سال بعد پالیسی کو پرچیز کرنے کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 40 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف سے لون لیا جو کہ نیٹ کیش کا 80% بنتا ہے 1.65 ملین، یعنی کہ 16,50,000 روپیہ، تاکہ بزنس کو وہ ایکسپینشن دے سکیں۔ لون لینے کے 5 سال کے بعد جب علی کی عمر ہوئی 45 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف کو ری پے کر دیا اپنا تمام کا تمام لون۔ جب علی کی عمر ہوئی 50 سال یعنی میچورٹی ڈیٹ ہوئی 20 سال کے بعد
تو مسٹر علی نے وصول کیے میچورٹی کی مد میں 7.1 ملین یعنی کہ 71 لاکھ روپیہ اپروکسیمیٹلی، تاکہ وہ بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو کہ یہ جو فگر ہم نے لی ہے ایگزامپل میں وہ ایکچوئل نہیں ہے اور نہ ہی گرنٹیڈ ہے، تاہم ایکچوئل فگر وہ بیس کرتی ہے انڈر رائٹنگ کے آؤٹ کم پر اور ایکچوریل ویلیوشن کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بونسز اسٹیٹ لائف اناؤنس کرے گی فیوچر میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سینیریو 2 ہے جس میں مسٹر احمد ہیں جن کی عمر 32 ایئر ہے، وہ ایک ینگ سیلریڈ پرسن ہے اور اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سم انشورڈ 1 ملین کا بیمہ پرچیز کریں، یعنی کہ 10 لاکھ روپے زر بیمہ کا۔ کیونکہ ان کی عمر 32 ایئر ہے تو جب ان کی قسط کو کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ بنتی ہے 1,20,150 روپیہ سالانہ۔ اس میں شامل ہے یہ معاہدہ جات TIR اور ADP۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پالیسی پرچیز کرنے کے 6 ماہ کے بعد خدا نہ خواستہ یہ حادثاتی طور پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کار ایکسیڈنٹ میں، تو اگر حادثاتی طور پر ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں کیا کلیم ملے گا؟ تو ڈیتھ کلیم کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ان کی وائف جو ہے وہ وصول کرے گی ایک لمسم اماؤنٹ تقریباً 3.41 ملین یعنی کہ 30,41,000 روپیہ اپروکسیمیٹلی۔ اب یہ 30,41,000 کیسے بنا، یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ہم نے دیکھا کہ مسٹر احمد نے 10 لاکھ کی انشورنس لی جو کہ زر بیمہ تھا، تو 10 لاکھ وہ ان کی ایک انسٹالمنٹ آئی جس پر 41,000 کا بونس لگا، تو 10,41,000 یہ بونس سمیت ان کا بیمہ تھا۔ کیونکہ اس میں معاہدہ شامل تھا TIR، تو زر بیمہ کے ایکول مزید رقم انہیں ادا ہوگی 10 لاکھ روپیہ۔ اسی طریقے سے دوسرا معاہدہ بھی شامل تھا اس میں ADP یعنی کہ حادثاتی ڈیتھ بینیفٹ، تو وہ بھی زر بیمہ کے ایکول مزید رقم 10 لاکھ روپے انہیں دی گئی، تو ٹوٹل اماؤنٹ جو انہیں دی گئی وہ بنتی ہے 30,41,000 روپیہ اپروکسیمیٹلی۔ تو مسٹر احمد کی جو وائف ہیں وہ فیوچر کے لیے پلان کر سکتی ہے اپنی فیملی کے لیے اس اماؤنٹ سے جو کہ بنتی ہے 3.41 ملین اپروکسیمیٹلی۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو فگرز اس ایگزامپل میں دی گئی ہیں وہ ایکچوئل نہیں ہیں اور نہ ہی گارنٹیڈ ہیں، تاہم ایکچوئل جو فگرز ہے وہ بیس کرتی ہے انڈر رائٹنگ آؤٹ کم پر اور ایکچوریل ویلیویشن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں جو اسٹیٹ لائف اپنے بونسز کا اعلان کرتی ہے۔ دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔